السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، طبیعت صحت بھی ٹھیک ہوگی۔ پہلے تو معذرت اپنے دن میں اپلوڈ نہیں کر سکی، تو اب سٹارٹ کرتے ہیں نور عالم کی ایپیسوڈ نمبر۔ اسے نور کی بات کا مطلب بخوبی سمجھ آ گیا تھا۔ اس کی طرف مڑتی اپنی لب پہنچی۔ میرے گھر والے مجھے نہیں سمجھتے، پتہ نہیں وہ کون سی مائیں ہوتی ہیں جو بیٹوں سے پیار کرتی ہیں۔ میری ماں کو ہمیشہ مجھے چوٹ پہنچانے سے، اذیت دینے کے علاوہ کچھ نہیں کرنا آتا۔ آج جب میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں، قابل ہوں، تو انہیں پھر بھی مجھ سے مسئلہ ہے۔ عالم میں ٹوک نہیں رہی، لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے آپ کے لیے برا نہیں سوچتی، انہیں بس مجھ سے مسئلہ ہے۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے انہیں اپنے لیے یہی رویہ دیکھا ہے میں نے۔ اب تو عادت ہو گئی ہے، تو عادت بدل لیں۔ آپ برداشت کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکوں گا۔ چہرے پہ تناؤ کا اضافہ ہوا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر آیا تو نور بھی دوسری طرف سے نکل آئی۔ عالم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ نور نے جتنا بات کو ہلکے میں کہا تھا، اس کی حقیقت عالم یقیناً سمجھ گیا تھا۔ نکاح کے بعد 2-3 بار ثروت بیگم نے اسے فون کر کے بتایا تھا کہ نصرت بیگم نے اس کے بارے میں کیا کیا کہا ہے۔ یقیناً وہ اسے بھڑکانا چاہتی تھی۔ اچھا چھوڑیں، موڈ ٹھیک کریں۔ اندر آتے نور نے عالم کو بغور دیکھا، جس کے چہرے پر اب اذیت کے تاثرات نمایاں تھے۔ آپ کیوں ان کی وجہ سے کلش رہی ہیں؟ چھوڑیں۔ اسے خود بھی افسوس ہوا، آخر کیوں اس کی زبان بند نہیں ہوئی۔ آج کیا کیا بنا ہے؟ کچن کی طرف دیکھتے عالم کو پھر سے متوجہ کیا۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ پتہ نہیں، میں آتا ہوں۔ اسے وہیں چھوڑ کے وہ خود اندر چلا گیا۔ پاکٹ سے موبائل نکالتے بابا کو کال کی۔ السلام علیکم۔ کال ریسیو ہوتے ہی پیشانی مسلی۔ بابا آپ کہاں ہیں اس وقت؟ وعلیکم السلام، خیریت؟ گھر پہ ہی ہوں۔ اچھا، آپ جا کے ماما کو لگاتے کیوں نہیں ہیں؟ مجھے نہیں معلوم آپ نے اتنے عرصہ کیسے اس عورت کے ساتھ گزار لیا ہے۔ اگر اس نے دوبارہ نور یا نور کی فیملی کو ہرٹ کرنے کی کوشش کی تو پھر میں بھول جاؤں گا کہ وہ آپ کی بیوی ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ وہ پریشانی سے اٹھ کے باہر آئے تو ثروت بیگم اپنی دوسری بہو کے ساتھ بیٹھی، جانے کون سی خوش فہمیوں میں مصروف تھیں۔ آپ ان سے پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کٹک سے فون بند ہو گیا۔ بیڈ پہ بیٹھتے اپنے تنفس کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ ان کے کہنے کے مطابق ان کا مطلب کیا تھا آخر؟ انہیں کس نے حق دیا؟ وہ کس کی نور پہ اتنا گھٹیا الزام لگا سکتی ہیں؟ مٹھیاں بیچتے اس نے جبڑے تھرا اٹھے۔ عالم اس سے پہلے کہ وہ اپنا ضبط ہوتا، باہر سے اسے دشمن جاں نے پکارا تھا۔ حلق تر کرتے خود کو ریلیکس کیا، پھر اٹھ کر دروازہ کھولا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ بے اختیار وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں اتنی سرخ تھیں کہ نور کو لگا وہ ابھی خوف سے گر جائے گی۔ میں نے مذاق کیا تھا عالم، آپ کیوں اتنا سوچ رہے ہیں؟ بات گزر گئی۔ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی بتا کے۔ یہ مذاق نہیں ہے نور، یہ ہمارا کردار ہے۔ اگر کردار پہ کسی کی غلط بات برداشت نہیں کرتا میں۔ اسے بازوؤں سے پکڑتے گرفت میں لیا۔ میری زندگی میں آج تک ایسا موقع نہیں آیا کہ لوگ مجھ پہ انگلی اٹھائیں۔ میری ماں آپ کے گھر جا کے ہمارے بارے میں، آپ کے بارے میں فضول گوئی کرتی رہی ہیں اور آپ نے ان کا منہ نہیں توڑا۔ عالم اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دوسرے ہاتھ سے چہرہ تھاما۔ آپ بات سنیں میری۔ اس کا دل زور زور سے دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ وہ صرف ہمارے رشتے کے خلاف تھیں، اس لیے ایسا کیا انہوں نے۔ آپ پلیز ریلیکس ہوں، میں معافی مانگتی ہوں، آپ اتنا ہائپر مت ہوں۔ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ اس کے اتنے قریب کھڑی ہے۔ میری طرف سے آپ کو مکمل اجازت ہے۔ اگر میرے گھر والوں میں سے کوئی آپ کو ہرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو لگا دیں۔ میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ کوئی ہمیں یا ہمارے رشتے کو توڑنے کی کوشش کرے اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ میں آگ لگا دوں گا اگر ایسے لوگوں کو۔ اسے خود میں بیچے سینے سے لگایا۔ اتنی شدت تھی کہ نور کی پسلیاں تڑپ گئیں۔ بس عید تک آپ وہاں ہیں، پھر دھوم دھام سے لینے آؤں گا آپ کو۔ کچھ لمحے بعد اسے چھوڑا تو نور کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ بس اتنی سی برداشت ہے؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے سنجیدگی سے دیکھا، جو سرخ گلاب کی مانند ہو چکا تھا۔ اپنی دھان پان سی لڑکی، اتنی سی دھان پان سی لڑکی تھی جو اس کے اتنے سے لمس پہ ہاپ گئی تھی۔ جی، وہ ہمیں باہر چلنا چاہیے۔ نظریں چراتے وہ پلٹی، پھر ایسے باہر دوڑ لگائی جیسے کوئی بدروح دیکھ لی ہو۔ ثروت بات سنو،
کال بند ہوتے داؤد صاحب نے انہیں ملیحہ کے پاس سے اٹھایا۔ وہ بد مزہ ہوتی ان کے پاس چلی آئیں۔ ابھی عالم کا فون آیا تھا، وہ مڑتے روم کی طرف چل دیے۔ اچھا، تو مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ ثروت ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ اس لیے کہ وہ بہت غصے میں تھا اور تمہیں وارننگ دے رہا تھا۔ وہ پھٹ پڑے، تمہارے دماغ میں خناس ہے، تم اپنے بیٹے کو سکون سے کیوں نہیں رہنے دیتی ہو؟ اب کیا کیا ہے میں نے؟ یقیناً اس چھپکلی نے بھڑکایا ہوگا۔ تم اپنے طور طریقے نہ بدلنا، اس بچی کو ہمیشہ قصوروار سمجھنا، عقل کے ہاتھوں مارو کچھ۔ آئندہ اگر عالم کی طرف سے مجھے کوئی شکایت ملی تو پھر اس گھر سے نکلنے کی تیاری پر کر لینا۔ اس کا انداز اسپاٹ تھا۔ بس وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا۔ وہ لڑکی اب ہمارے بیچ میں دراڑیں ڈال رہی ہے۔ ٹھیک ہے داؤد صاحب، میں چپ تو ہو گئی تھی، اب تو نظر بھی نہیں آؤں گی آپ لوگوں کو۔ آنکھوں میں مصنوعی آنسو بھرتے وہ بیڈ پہ جا کے ٹک گئیں۔ داؤد نے انہیں غصے سے گھورا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں عالم سے مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ ہوگا اپنے بیٹے سے، میری جان ہے اس میں۔ بس وہ مجھے لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی، اس کی اٹھنے بیٹھنے کی تمیز، کھانے پینے۔ اور پھر رک کے انہیں دیکھا۔ میرا بیٹا ایسے ہی پاگل نہیں ہوا پھرتا۔ وہ لڑکی ادائیں، بکواس بند کرو۔ ثروت تو میرا ہاتھ اٹھ جائے گا، یہ مت بھولو تم بھی ایک عورت ہو۔ ان کی آواز کمرے کی دیواریں ہلا رہی تھی۔ ثروت ایک دم کھڑی ہو گئی۔ آئندہ اگر تم نے میری بہو کے لیے گھٹیا زبان استعمال کی تو سچ کہہ رہا ہوں تمہیں تو میں فارغ کر دوں گا۔ ہماری زندگی کو عذاب بنا دیا ہے تم نے۔ ثروت کو لاسٹ وارننگ دیتے وہ غصے سے باہر نکل گئے۔ کتنی دیر ثروت بیگم وہیں بیٹھی روتی رہیں، لیکن ذہنیت بھی نہیں بدلی۔ میں خوش تو نہیں رہنے دوں گی تمہیں، مجھ سے میرا بیٹا چھینا، اب شوہر بھی چھین رہی ہو۔ قسم کھا کے کہتی ہوں، حرام نہ کیا جینا تو میرا نام بھی ثروت نہیں۔ تہیا کرتے ہوئے وہ خلا میں گھور رہی تھی۔ نزلہ ہو رہا ہے۔ اچھا خیر، وہ کافی دیر بعد فریش ہو کے باہر آیا تو نور وہیں ٹی وی لانچ میں رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہی تھی۔ آفس سے وہ جلدی جاتا تھا آج کل۔ آج واپسی پہ اس کا دل کیا کہ نور سے ملنے کا تو ساتھ ہی لے آیا۔ آئی ایم سوری، تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ اس کے الجھے ہوئے سراپے سے نظریں چراتے دائیں بائیں کام کرتے ملازمین کو دیکھا۔ ہاں، لوگ گھر لا کے بھول جاتے ہیں۔ وہ ہوں نوز ویسے ہی لیٹی رہی۔ عالم اس کے قریب پڑے دوسرے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ سفید ٹراؤزر اور گرے ٹی شرٹ میں نکھرا سا بھولا نہیں تھا، بس خود کو ٹھنڈا کیا ہے۔ آنکھوں کو مسلتے نظریں ٹی وی پر مرکوز کرنی چاہیے، لیکن پھر بھٹک کر اس پہ پہنچ گئیں۔ ہو گئے پھر؟ نور سیدھی ہو کے بیٹھی، اسے ٹوکتے موبائل بھی نکالا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اسے برا لگے، لیکن وہ جیسے آڑی ترچھی لیٹی تھی وہ اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ مجھے ایسے ہی لیٹنا اچھا لگتا ہے۔ ذرا سا سیدھا ہوتے خود کو سمیٹ بھی لیا۔ ابھی گھنٹا رہتا ہے افطار میں۔ عالم نے موبائل واپس ٹراؤزر کی پاکٹ میں رکھ دیا۔ ہاف سلیوز میں اس کے کسراتی بازو نم تھے۔ آپ کو بھوک لگی ہے؟ آواز آہستہ کرتے وہ آخر اٹھ کے بیٹھ گئی۔ نہیں، بھوک تو نہیں لگی، لیکن آپ میرا ایمان خراب کر رہی ہیں۔ اور نہیں، میں کیا خراب کر رہی ہوں؟ نور نے آنکھیں سکیڑیں۔ ابھی تو میں نے آپ سے حساب لینے ہیں، بس یہ رمضان گزر جائے پھر۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، رمضان گزر جائے پھر۔ اسی کے الفاظ ایسے لوٹائے عالم میر، آپ کو پتہ ہے میں ابھی سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور جب تک میرے ایگزام نہیں ہو جاتے میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ ایک ایک لفظ پہ تسلی سے زور دیتے اسے سختی سے باور کروایا۔ پیپر آئی تھنک دن میں ہوتے ہیں اور میرا کام لیٹ نائٹ کا ہے۔ نور کو اس کی باتوں کے مطلب بالکل سمجھ نہیں آ رہے تھے، بس معصوم سی شکل بنا کے اسے گھورا۔ میں نے سونا ہے، جب افطاری کا وقت ہو جائے تو مجھے اٹھا دینا۔ میں آپ کو یہاں سونے کے لیے تو نہیں لایا، باتیں کریں مجھ سے۔ دوسرے صوفے سے اٹھ سے قریب ہوا تو نور کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ اس کے سامنے بونگی تو بنتی تھی، لیکن اس کی نزدیکیاں اسے بھی ڈسٹرب کرتی تھی۔ کون سی باتیں کروں؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کو کلر کون سا پسند ہے؟
घुटनों में कलाइयाँ टिकाए वो ज़रा आगे झुक कर बैठा हुआ था, जबकि नूर थोड़े फासले पे बिल्कुल स्ट्रेट कमर के साथ जैसे अभी उठ के भाग जाएगी। मुझे शायद टी पिंक सोच के बताया। टी पिंक यानी चाय वाला कलर, तस्दीक की। जी वही। असबाब में सर हिलाते उंगलियां मरोड़ दी। ईद की शॉपिंग साथ करेंगे मेरे। फिर पूछा, नहीं मामा के लिए हैं मेरे कपड़े वगैरह, तो जो शौहर लेके देगा वो पहनेंगी या आपने मामा के? मैं भी लाया हूँ कुछ। क्या दिखाएं? वो खड़ी हुई तो आलम ने वापस हाथ पकड़ते बिठाया। अफ्तारी की बात दिखाऊंगा, अभी बैठ जाएं। अच्छा मैं बाहर जाऊँ? बाहर से देखूंगी। सारी ज़िंदगी देखना है, अभी मुझे देखने दें। क्या? वो थोड़ा सटपटाई। इसकी डस्ट ब्लू आइज़ में इसे अपना दिल डूबता हुआ लगा। आपको इसका हाथ हून आलम के हाथ में था, जो नरम गरम लम्स से भीग सा गया। आलम, वो सामने मुलाजमा देख रही है। हवास काबू करते हाथ खींचना चाहा तो गिरफ्त मजबूत हुई। कोई नहीं देख रहा। आंखें बंद करते पीछे को हो गया। नूर वहाँ किसी कैसे बैठी थी ये बस वही जानती थी। आलम खामोशी से इसका हाथ पकड़े बैठा रहा। कल मेरे कोलीग्स आ रहे हैं यहाँ। फिर कुछ सोचते आंख खोली। अफ्तार के लिए बहुत इंसिस्ट कर रहे थे तो सोचा किसी होटल में इनको अफ्तारी करा दूँ, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि खुद न जाऊँ। बट वो रुका। नूर इसके और अपने हाथ को देख रही थी। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे ना जाना पड़े। बड़ी उलझन होती है लोगों से। क्यों? मुझे तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, मुझे भी इनवाइट कर लें, मैं भी आपकी पार्टी में शामिल हो जाऊंगी। नहीं, इसीलिए आज आपको लाया हूँ। इसे घूरा। वो नहीं चाहता था इसे ऐसे ही हर कोई देखे। कितनी देर वो बैठे इधर उधर की बातें करते रहे। फिर अफ्तारी के बाद कुछ देर ठहर के आलम इसे घर छोड़ गया था। सरमई शाम अपने इख्तिताम को थी। सूरज डूबकर ज़मीन की दूसरी तरफ जा चुका था। लोग अफ्तार के लिए दस्तरखान के इर्द गिर्द बैठ के दुआएं के लिए हाथ उठा चुके थे। ये वो वक्त था जब हर एक की दुआ कबूल की जाती है। कबूलियत की वक्त अगर दो शख्स एक ही चीज़ मांगे तो सोचने की बात है वो किसके हिस्से में जाएगी। या अल्लाह, एक के दिल को बदल दे, या इसकी चीज़ को बांट लिया जाए, या वो दोनों को ही ना मिले और कोई तीसरा शख्स कुछ नसीबबाजी मार जाए। लेकिन यहाँ कुछ और मामला था। ये इस लड़की का यकीन था या ईमान था कि वो जिस चीज़ को मांगती वही से मिल जाती। अल्लाह के करीब या तक अक्सर वो सिर्फ ख्याल करती और इसकी झोली भर दी जाती। अभी भी जब वो अपनी पसंद की चीज़ें अल्लाह से मांग रही थी, वो भी झोली फैलाए पर यकीन थी वो इसे मांगा है। जो इसने मांगा है वो इसे ज़रूर मिलेगा। रिदा अहमद, इसे 8 साल हो गए थे इस शख्स का इंतज़ार करते जो इसे कभी हवाओं में उड़ाया गया था। वो नहीं जानती थी ये मोहब्बत इसके दिल में क्यों करंडेल दी गई है, लेकिन वो इसके साथ अजियत में थी तो खुश भी थी। वो अपने अल्लाह के करीब थी, कभी कोई गलत रास्ता नहीं इख्तियार किया था। रिदा, भाई आए हैं तुम्हारे। वो दुआ से फारिग हुई तो आबदा ने इसे बाहर बुलाया। आई मामा। वो उठ के बाहर आई तो अब्दुल्ला हाथ में सामान लिए खड़ा था। सारा कुछ इसके हवाले करते अफ्तार लगाने का कहा। रिदा की मदद के लिए आबदा भी साथ हो गई। रोज़ा अफ्तार होने में कुछ सेकंड रह गए थे और काम बहुत था। तेज़ तेज़ हाथ चलाते वो महज 2 सेब काट सकी। ऐलान होते खजूर मुंह में रख फिर सादा सा पानी पिया और गिलास गटक से चढ़ाया। कोटरी जाम शोर के इलाके में वो एक छोटी सी बस्ती थी जहाँ इनका छोटा सा घर था। वहीं मकीन 4 नफूस, जिनमें 2 बहनें, भाई और इनके वालिदैन थे। इनकी ज़िंदगी अपनी डगर पे सुकून से चल रही थी। रिदा ने मास्टर किया हुआ था। 28 साल की उम्र में वो करीबी स्कूल में प्राइवेट टीचिंग करती थी, जबकि अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी के साथ अब्बा के साथ दुकान पर भी बैठता था। अफ्तारी के बाद इसने नमाज़ पढ़ी कि रोटी खाई। रोटी बनाई। तुम्हारे अब्बा की तबीयत फिर से ख़राब हो रही है रिदा, कुछ करो, इससे तो वो मर जाएंगे। इनको कैंसर था जो बढ़ता ही जा रहा था। मामा, मैंने कोशिश की है हेड से बात करने की, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। क्या करूं? अगर उन्होंने नौकरी से निकाल दिया तो मुश्किल हो जाएगी। फिर अब इन्हें मार दें? अल्लाह ना करे। अम्मी, अल्लाह कोई वसीला निकालेगा इंशाअल्लाह। परेशान क्यों होती हैं? इन्हें तसल्ली देते हार्ड पार्ट में रोटियां रखी। पता नहीं कब मुआवजा होगा तुम्हारे लिए। वो बड़बड़ाते तेज़ी से बाहर निकल गई। रिदा ने सख्ती से आंखें मीचते शिद्दत से दुआ की थी, लेकिन इसकी दुआ एक ही थी,
शायद कुदरत को इस पर रहम आने वाला था। वो एक बार फिर इससे मिलने वाली थी, बस कुछ दिनों की दूरी, लेकिन वो दूरी इसके लिए किसी तूफान से कम साबित नहीं हुई थी। 28 साला वो लड़की 2 दिन बाद यतीमी की चादर ओढ़ दी गई। ईद का चाँद नज़र आ गया। रात 9 बजे वो कमरे में सोने जा चुकी थी। जब बाहर से नुसरत बेगम की आवाज़ आई। वो टीवी लॉन में भी बैठी न्यूज़ देख रही थी। अब भी बताने की क्या ज़रूरत थी, वही सुबह बता देते। बाहर निकलते स्क्रीन को घूरा। कुछ देर पहले तक कोई फैसला नहीं हुआ था, लेकिन फिर कई शहरों से शहादतें मौसूल हुई तो फ़ौरन ऐलान कर दिया गया। अच्छा चलो कोई नहीं, इतना भी लेट नहीं हुआ। तुम जाके किचन में सुबह के लिए चीज़ें निकालो, मैं कुछ तैयार कर लेती हूँ। मैंने कपड़े भी प्रेस करने हैं अभी। वो जो सोने के इरादे से गई थी, अब अपनी नींद का सत्यानाश होते देख कर रोहानसी हो गई और रोने लगी। सिर्फ चीज़ें निकाल के शेल्फ पे रखनी है, बाकी काम मैंने खुद करना है। नुसरत घूरते ही से अंदर चली गई। कुछ देर बाद आई तो नूर सामान रख चुकी थी। तुम सो जाओ जाके, तुम्हारे बाबा कह रहे हैं वो खुद ही कपड़े प्रेस कर लेंगे। पकाना ये ना हो कल सुबह मेरी शामत आ जाए। नहीं आती, जाओ तुम। इसे वहाँ से भेजा। नूर अंदर आई तो मोबाइल पे मैसेज शो हुआ। ओपन किया तो जान मुबारक के साथ एक आंखों से दिल निकलने वाला इमोजी भी था। आपको भी वापस रिप्लाई किया ही था। उसकी कॉल आ गई। ओके, अल्लाह हाफिज़। गाँव में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।